سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ جسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ضرب مثل، ایک مثال دی جاتی ہے فاستمعوا لہ، تم اس مثال کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ اس کام کے لیے سب جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُونَهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی شے چھین لے، لا يَسْتَنقِذُونَهُ مِنْهُ، یہ اسے چھٹکارا نہیں دلا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب و مطلوب دونوں ناتوان ہیں، دونوں ضعیف و کمزور ہیں۔ جو مکھی کی خلقت پہ قادر نہیں ہے وہ بھی ضعیف و کمزور ہیں، اور خود مکھی بھی بہت کمزور مخلوق ہے۔ لیکن بت عملاً ان سے بھی زیادہ ضعیف ہیں، ان سے بھی زیادہ کمزور اور بے جان چیز ہیں، مکھی تو پھر بھی جاندار چیز ہے۔ آیا کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے مختلف تفاسیر میں، وہ کچھ اس طرح ہے۔ قریش نے کچھ بتوں کو کعبہ کے اطراف میں لٹکایا ہوا تھا۔ ایک بت جس کا نام بت یغوث، قرآن میں بھی آیا ہے، یغوث و یعوق و ناصر۔ ایک بت جس کا نام بت یغوث تھا، اس کو کعبہ کے آگے لٹکایا تھا، اور دوسرا بت جس کا نام بت یعوق تھا، اس کو کعبہ کے دائیں سمت لٹکایا ہوا تھا۔ تیسرا بت جسے بت ناصر کہتے ہیں، اسے خانہ کعبہ کے بائیں جانب لٹکایا ہوا تھا۔ پھر ان بتوں کو مشک و عنبر سے آرائش اور مزین کیا ہوا تھا، کہ جب بھی وہ خانہ کعبہ میں قریش، وہ مشرک لوگ داخل ہوتے تھے تو داخل ہوتے ہوئے زمین کے اوپر سجدے میں گر جاتے تھے اور بت یغوث کا سجدہ کرتے تھے۔ پھر اسی سجدے کی حالت میں بجائے اس کے کہ وہ سجدے سے اوپر اٹھے، اسی سجدے کی حالت میں بت یعوق کی طرف پلٹتے تھے اور پھر اسے سجدہ کرتے تھے۔ پھر اسی حالت میں بت ناصر کو بھی سجدہ کرتے تھے، سجدہ کر کے بلند آواز میں کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریک کن ہو لک تملکہ، یہ جملہ کہتے تھے۔ پھر جب یہ کام کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ایک مکھی کو جس کا رنگ سبز تھا، جس کے 4 پر تھے اور جس مکھی کا رنگ سبز تھا، اس مکھی کو بھیجا
کہ جس مکھی نے ان بتوں کے اوپر جو مشک و عنبر سے مزین ہو چکے تھے وہ بت ان کو کھا لیا اور کسی قسم کا مشک و عنبر ان کے اوپر باقی نہیں رہا۔ جب ایسا ہوا تو اللہ نے یہ آیا نازل کی، فرمایا کہ اے لوگو مثال دی جاتی ہے تو پس تم اس مثال کو سنو۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی ایک مثال یہاں پہ دی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے لیے یہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مثالیں قائم کی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں، ان مثالوں کو ذکر کرنے کا ہدف کیا تھا؟ ان مثالوں کو ذکر کرنے کا ہدف کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی مثالیں ذکر کی ہیں، چونکہ مثال وہاں پہ ذکر کی جاتی ہے یا جو کچھ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مطلب جو ایک خاصا توجہ اور خاصی قسم کی عمق و گہرائی میں جس کے لیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اتنا بلند عقلی علمی معنوی روحانی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا عام لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس بلند و عمیق عقلی و روحانی و معنوی ایک مطلب کو ایک محسوسات سے مثال دے کر مخاطب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخاطب مانوس ہے، ہم اس عالم مادہ میں عالم محسوسات میں ہیں، تو انسان جو عالم محسوسات میں ہے تو وہ زیادہ محسوسات سے انس رکھتا ہے، محسوس چیزیں زیادہ اس کے لیے قابل یقین اور قابل اطمینان ہوتی ہیں۔ علمی زبان میں تشبیہ معقول بے محسوس کہا جاتا ہے، تشبیہ معقول بے محسوس کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تشبیہ معقول بے محسوس بعض جگہ خود ایک قصے میں بھی ہوتی ہے اور بعض جگہ خود مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود ایک چیز کو مثال دے دیتا ہے۔ بسا اوقات مثال نہیں دیتا لیکن اس سے تمثیل کو ایک قصے میں ذکر کرتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے تو وہ ایک اور جنت ایک اور عالم میں اللہ یعنی وہ پیش آیا۔ اب اللہ اس عالم میں لوگوں کے لیے بیان کرنا چاہتا ہے تو اسے ہماری زبان میں بیان کیا کہ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، ایک پتلا تھا، اس میں روح پھونکی، پھر آدم کو کہا سجدہ کرو تو ملائکہ نے سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اچھا، ویسے اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، تو ان اعتراضات سے چھٹکارے کے لیے اس قصہ میں بھی جس طرح علامہ طباطبائی صاحب نے بیان فرمایا، دوسرے لوگوں نے، کہ یہ ایک تشبیہ معقول میں محسوس ہے کہ اس عالم ایک واقعہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا کہ اللہ نے آدم کو اس جنت سے نکال دیا، کچھ چیزوں سے منع کیا تھا، آدم علیہ السلام کو وہ ارتکاب کر لیا تھا اور پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس عالم میں یہ واقعہ ہوا ہے تو اللہ نے اس معقول کی کو تشبیہ دیا ہے محسوسات کے ساتھ۔ تو یہ واقعہ بھی ایک قسم کی تشبیہ معقول بے محسوس ہے، یہ حضرت آدم کے قصے میں بھی۔ تو قرآن میں ہو سکتا ہے ایک قصہ کو وہ اس قصے کی گہرائی میں جب ہم جائیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی تشبیہ معقول بے محسوس ہو، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، بہت ساری چیزوں کی مثال مکھی سے بیان کیا ہے، مچھر سے بیان کیا ہے اور بہت ساری چیزوں سے مثالیں بیان کی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مثالیں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو یہ مثال وہاں دیتا ہے جہاں پہ ایک اعلیٰ عمیق بلند عقلی مطلب کو
سمجھانا چاہتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ایک محسوسات سے مثال دیں کہ جو آپ کو، جس سے آپ کا ذہن اس اعلیٰ بلند مطلب کی طرف منتقل ہو جائے۔ قرآن میں جتنے بھی مثالیں ہیں یہ لفظی ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اس مقدس متن میں یہ چیزیں بیان کی ہیں، لیکن بسا اوقات وہ مثالیں عملی ہوتی ہیں۔ تو عملی مثالوں سے انسان ایک مطلب کو سمجھانا چاہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مخاطب کو میں ایک محسوس طریقے سے سمجھاؤں۔ تو قرآن میں متن میں اس آیت میں اللہ نے مثال دی مکھی کی۔ تو مکھی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مکھی کی مثالیں ایک تو اللہ نے قرآن میں مکھی کی بھی دی ہیں اور مچھر کی بھی مثالیں دی ہیں۔ جو مشرکین تھے یا جو قرآن کو نہیں مانتے تھے ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ مکھی جو اتنی بیماریوں کی حامل ہے، اتنی حقیر مخلوق ہے، تو یہ آپ کی مسلمانوں کی جو اتنی بڑی کتاب ہے، ایک مقدس کتاب، آسمانی کتاب، تو اس میں اس قسم کی چیزوں کا کیوں تذکرہ ہوا ہے؟ مچھر کا، مکھی کا، یہ ساری چیزیں۔ اور مکھی تو یعنی بیماریوں کا ایک یعنی گڑھ ہے، ساری کی ساری بیماریوں کو حمل یہی مکھی کرتی ہے۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوانیقی کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان کو مکھی تنگ کر رہی تھی۔ تو جو ہی مولا داخل ہوئے تو منصور دوانیقی نے کہا کہ مولا یہ اللہ نے لما اللہ خلق اللہ الذباب، یہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں خلق کیا ہے؟ یہ مکھی کو کیوں خلق کیا؟ یہ تو انسان، ہم اتنی اعلیٰ مخلوق ہیں اور یہ ہمیں اذیت دیتی ہے۔ یہ دیکھیں مجھے کتنی اذیت دے رہی تھی مکھی، ان کے آگے سے اتنا منصور دوانیقی کو اذیت دے رہی تھی کہ وہ بار بار اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس کو ہٹاتے تھے، اپنے منہ سے، اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے، لیکن وہ پھر بیٹھ جاتی تھی، پھر ہٹاتے تھے، پھر بیٹھ جاتی تھی۔ تو اسی اسنا میں مولا جب داخل ہوئے تو مولا سے یہی فرمایا، کہا کہ لماذا خلق اللہ الذباب، اللہ نے اس مکھی کو کیوں خلق کیا؟ تو اس وقت مولا نے فرمایا لیذل بہ الجبابرہ، اس کو خلق کیا تاکہ جابر اور ظالم اور فرعون حکمرانوں کو ذلیل کر سکے اس مکھی کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ اے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو مثال دی جاتی ہے پس تم اس مثال کو سنو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا ایھا الناس کہا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، کیوں؟ کیونکہ آیت میں گفتگو مومنوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ عمل جو تھا جس کا جو اس آیت کا شان نزول ہے وہ مشرکین مکہ ہیں۔ مشرکین مکہ جو غیر اللہ، غیر خدا کو پکارتے ہیں، وہ ایک مکھی کو خلق کرنے پہ نہ فقط اس کو قادر نہیں ہے بلکہ مکھی کچھ چیز ان سے لے رہے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تو جب آیت کا یہ مضمون اور متن ہے تو اللہ نے جو خطاب کیا یا ایھا الناس سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ متن میں گفتگو مشرکین مکہ کے درمیان ہے، لہذا یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ فاستمعوا لہ، اس کو سنیں، اس میں غور و فکر کریں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، تو فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے مکھی، کہتے ہیں کہ مکھی ایک عجیب مخلوق ہے جسے ہم مشرک بھی اور انسان عام لوگ بھی بہت ہی ایک گھٹیا مخلوق سمجھتے ہیں، بیماریوں کی ایک حامل، بیماریوں کو اپنے ساتھ لے کے چکر لگا رہی ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مکھی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے عجائب کو رکھا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں کہ یہ مکھی جسے تم اتنا حقیر سمجھ رہے ہو، اس مکھی میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ مکھی کے اندر دو قسم کی اللہ تعالیٰ نے مواد رکھی ہیں، ایک وہ مواد ہے جو بیماریوں کو حمل کرتا ہے، دوسری چیز ہے جو ضد سم ہے، جو اس کے بدن کے اوپر جو سطح خارجی ہے اس مکھی کی،
وہ ضد سامع ہے، ضد ظاہر ہے. تو اسی وجہ سے چونکہ یہ جو ضد ظاہر بیماریاں زیادہ ہیں، لیکن وہ جو ضد ظاہر کا مادہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اس وجہ سے پیغمبر کی حدیث میں بھی ہے، اور جب محققین نے بہت سارے مغرب کے لوگوں نے بھی اس پہ جب تحقیق کی تو یہی چیز سامنے آئی ہے کہ یہ دو چیزیں جو اللہ نے اس کے اوپر رکھی ہیں کہ ایک اس میں بیماریاں، دوسرا بیماریوں کی شفا ہے، معالجے کی قوت بھی اس کے اندر رکھی ہے. تو اسی کو بنیاد، اسی پہ جب سائنسی یہ تحقیق ہوئی تو وہ مطلب پیغمبر کی حدیث تب لوگوں کے لیے واضح ہوئی. پھر اس حدیث پہ لوگوں نے کیا کہتے ہیں توجہ کرنا شروع کر دی کہ واقعا یہ جو ہم ابھی کشف کر رہے ہیں یہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کے پیغمبر یہ کہہ کے اور یہ فرما کے گئے ہیں. کیا فرمایا؟ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب مکھی گر جائے تم میں سے کسی کی وہ پینے والی چیزوں میں، چائے پی رہے ہوتے ہیں مکھی گر جاتی ہے. یہاں بعض لوگ مکھی کو نکال کے چائے پی لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں چائے کو زمین کے اوپر گرا دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اب یہ حدیث سنیں، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، کہ جب مکھی تم میں سے کسی کے پینے والی چیزوں میں گر جائے، فَلْيُغَمِّسْهُ، تو آپ کو چاہیے کہ اس پانی میں اس کو ڈبو دیں، اندر پانی کے جب اوپر گرے تو اس میں ڈبو دیں. ثُمَّ يَنْزِعَهُ، پھر اس کو نکال دیں. فَإِنَّ فِي أَحَدِ جناحَيْ دَاءٌ وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ، نکال کے اس کو پی جائیں. یعنی وہ مکھی کو نکال لیں، وہ جو چائے میں گر گئی ہے مثال دے رہا ہوں، تو اس کو پی جائیں، چائے کو پیئیں. کیوں؟ فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے، وَفِي الْآخِرِ شِفَاءٌ، دوسرے میں شفا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مکھی جسے تم اتنا حقیر سمجھ رہے ہو، اس کے اندر بھی اللہ نے اس کی خلقت میں اپنے عجائب رکھے ہیں کہ جن کو بعض لوگ کشف کر سکے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں شاید کشف نہ کر سکے ہوں، جو اللہ خود بہتر جانتا ہے. جس میں سے ایک مثلا کی طرف پیغمبر کی حدیث نے اشارہ کیا اور بعض میں اسی چیز کو کشف کیا گیا. تو فرمایا کہ یہ ایک مکھی جسے تم اتنا وہ سمجھ رہے ہو، تمہارے پاس جرأت ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم غیر خدا کو پکارتے ہو، تمہارے پاس جرأت ہے کہ تم آ کر مکھی کو خلق کر سکو، ایک مکھی کو بھی خلق کر دو تو بھی ہم تمہیں مان جائیں گے. نہ فقط مکھی کو خلق، والا بشت تمولا ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذونہ منہ، وہ اگر کوئی چیز تم سے سلب کر لیتی ہے، چھین لیتی ہے، تب بھی تم میں قدرت نہیں ہے کہ ان سے چھڑا سکیں، اس مکھی سے وہ چیز چھڑا سکیں. تو یہ ایک چیز جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. اب پہلا نقطہ اس آیت میں یہ تھا کہ یا ایھا الناس سے خطاب کیا، تو خطاب بھی یہاں سے اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو ہمارے لیے قابل غور بات ہے کہ جو مخاطب کا خطاب بھی آپ کا مخاطب کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، مخاطب کے تناسب سے خطاب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، سامنے جس طرح مخاطب ہو ویسا ہی آپ خطاب کریں. تو فرمایا میرا مخاطب مشرکین مکہ تھے، تو فرمایا یا ایھا الناس. تو یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فرمایا فاستمعوا لہ، سنو. اب مثال بعد میں دی، سننے کی بات پہلے کہی، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو کوئی چیز آپ نے سنانی ہے، اپنا ایک علمی اور گہرا مطلب سمجھانا ہے، تو پہلے آپ اسے سننے کے لیے آمادہ کریں. اللہ نے اس آیت میں پہلا دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ لوگوں کو ایک چیز سمجھانے کے لیے آمادہ کیا. فاستمعوا لہ، سنو.
جب کہیں گے سنو سارے متوجہ ہو جائیں گے، تو جب متوجہ ہو جائیں گے، آمادہ ہو جائیں گے، تو اس وقت اگلا مطلب بیان کریں۔ اور اللہ نے اس آیت میں یہی کام کیا کہ فرمایا سنو، کہا ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ بے شک تم جسے اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو، لا یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو بھی خلق نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهَا، اگرچہ سارے کے سارے وہ جمع ہو جائیں۔ تو بس یعنی دوسرے لفظوں میں یہ فقط مشرکین کو بات نہیں کہی گئی کہ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان سے بات نہیں کی گئی کہ تم مکھی نے تمہارے بتوں سے وہ مشک و عنبر کو چھینا ہے تو تم مکھی پہ اعتراض کر رہے ہو، تو تم تو سارے جمع ہو جاؤ تو مکھی کو خلق نہیں کر سکتے۔ یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے، فقط مشرکین کو نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، تمام انسان، سارے کے سارے انسان اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سارے جمع ہو جائیں تو بھی لا یخلقوا ذبابا، ایک مکھی کو خلق نہیں کر سکتے، لا یخلقوا ذبابا۔ یہ تیسرا نقطہ تھا۔ اب چوتھا نقطہ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذِّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُونَهُ مِنْهُ، اگر تم سے کچھ چھین لے وہ مکھی تو تم اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات خداوند کریم، چھوٹی سی چھوٹی بھی مخلوقات ہیں، تو کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ وہیں یسلبہم الذباب، مکھی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، چونٹی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی کسی مخلوق کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ وہیں یسلبہم الذباب سے یہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا لا یستنقذونہ منہ، تم اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ تم اگر یہ تم سے چھین لے کوئی چیز تو تم اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ یعنی جو ایک مکھی کے سامنے عاجز و ناتوان ہے تو تم اس کی کس طرح پرستش کرتے ہو، وہ لائق پرستش ہی نہیں ہے۔ اس مثال سے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ وہ لائق پرستش ہی نہیں ہے، کہ جو ایسا کام نہیں کر سکتے وہ لائق پرستش ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ آگے وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ تو یہ اس آیت میں کچھ نکات تھے جو کہ کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے ہیں۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی، یہ بات بھی ایک یعنی نکات کے بعد واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جن غیر اللہ کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کی کمزوری اور بے بسی کے لیے میں نے یہ جو مثال دی ہے، ان کی کمزوری اور بے بسی کے لیے یہ جو مثال پیش کی ہے کہ یہ سارے مل کر ایک مکھی کو خلق کرنے میں بھی قادر نہیں ہیں، تو تم ان کو اس کائنات کے خالق کے برابر لاتے ہو کہ میں کائنات کا خالق ہوں، میرے برابر ان کو لاتے ہو کہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مکھی بھی کمزور ہے اور یہ لوگ بھی کیا ہیں جو قادر نہیں ہے مکھی کی خلقت پر، یہ بھی کمزور ہیں۔ تو یہ جب اتنے کمزور ہیں تو تم ان لوگوں کو، ان چیزوں کو کس طرح کائنات کے خالق کے برابر میں لاتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ مکھی ایک زندہ مخلوق ہے، اگرچہ چھوٹی مخلوق ہے، تاہم اس کا خلق کرنا حیات خلق کرنے پر موقوف ہے۔ یعنی اگر مکھی کو خلق کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم حیات بھی دے سکتے ہو، بڑی سی بڑی چیز کو بھی، پھر یعنی حیات اس کا مطلب ہے تمہارے ہاتھ میں آتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ حیات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، یہ حیات کا خالق میں ہوں۔ تو خلق، مکھی کو خلق کرنا حیات خلق کرنے پر موقوف ہے، لہذا اصل تخلیق کیا ہے وہ حیات سے متعلق ہے۔
کہ جو ان کے لیے ناممکن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تاہم ایک حیات کو ایک حقیر مخلوق مکھی جیسی چیز میں بھی نہیں پیدا کر سکتے، تو انہیں خالق ارض و سما سے کیا نسبت کہ میں تو اللہ کا اللہ ہوں، میں خالق ہوں سب پوری اصل کائنات کا، اصل کائنات کل کائنات کو مد نظر رکھیں تو میں اس کائنات کا خالق ہوں کہ جو میرے کن سے فیکون وجود میں آئی ہے، اور کائنات میں ایک ایک چیز کے مد نظر رکھو تو میں ساری چیزوں کا خالق ہوں۔ تو یہ ایک ایک چیز کا تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس پوری کائنات کے خالق سے۔ تو اب فرمایا کہ بس یہ جو تمہارے لیے مکھی کی مثال دیا ہے، تو مکھی کو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو آپ حقیر نہ سمجھیں، اس میں بھی میرے خلقت کے عجائب میں نے اس کے اندر رکھے ہیں کہ جو تمہیں جس کو کشف کرنے کے لیے انسانوں کو 1400 سال لگے ہیں، اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ خلق کے عجائب جو اس کے اندر رکھے گئے وہ سارے کے سارے کشف کر لیے ہیں، بلکہ وہی کچھ کشف کیا کہ جس کی خبر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دے کے گئے تھے۔ تو اب یعنی ایک مکھی کے ساتھ مثال دیا ہے، اور اب اس مثال میں تم غور و فکر کریں کہ یہ میں نے ایک محسوسات کا ذکر کر کے ایک مثال دی ہے، لیکن یہ اس کی تشبیہ ہے معقول سے، وہ ایک بلند علمی مطلب ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے سارے افعال پوری کائنات جس سے تمہاری نسبت ہے، تم سارے کے سارے متوجہ ہو جاؤ، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس اللہ کی طرف کہ ساری کی ساری اشیاء وہیں سے آئی ہیں اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہاں پہ یہ مثال بیان کر کے وہ تشبیہ اس معقول بے محسوس کیا۔ اب یہ آیت کی تفسیر یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ